بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے حج کی سنتوں کا بیان کیا جائے گا۔ حج میں بہت سارے اعمال مسنون ہیں۔ ان مسنون اعمال کا حکم یہ ہے کہ جان بوجھ کر سنتوں کو چھوڑ دینا یہ برا ہے، ناپسندیدہ ہے، اور سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ثواب میں کمی آتی ہے، اور اگر ان اعمال کو بجا لایا جائے تو ثواب میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ البتہ اگر کوئی سنت چھوٹ جائے تو سنت چھوٹ جانے کی وجہ سے کوئی جزا یعنی دم یا صدقۃ الفطر وغیرہ یہ لازم نہیں ہوتا۔ حج میں جو چیزیں مسنون ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، احرام باندھنے سے پہلے غسل یا وضو کر لینا۔ نمبر 2، احرام میں 2 سفید اور نئی چادریں استعمال کرنا۔ اگر نئی چادریں میسر نہ ہوں تو دھلی ہوئی اور صاف ستھری چادریں استعمال کرنا۔ نمبر 3، احرام کا ارادہ کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنا۔ نمبر 4، احرام کی حالت میں کثرت سے تلبیہ پڑھنا۔ یہ بات یاد رہے کہ احرام باندھنے کے بعد جب تک عمرہ کا طواف شروع نہ کیا جائے طواف تک تلبیہ پڑھنا بہت زیادہ ثواب اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قرب کا ذریعہ ہے، لیکن طواف شروع ہو جانے کے بعد پھر تلبیہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حج کے احرام میں منا، عرفہ، مزدلفہ اور مزدلفہ سے منا آتے ہوئے کثرت سے تلبیہ پڑھا جائے گا۔ البتہ جیسے ہی پہلی رمی کی جائے، جمرہ عقبہ کو پہلی کنکری مارنے سے پہلے تک تلبیہ پڑھنے کا وقت ہے۔ رمی کے بعد پھر دوبارہ تلبیہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 5، اہل مکہ کے علاوہ باقی حضرات ان کے لیے طواف قدوم کرنا۔ طواف قدوم کا مطلب یہ ہے کہ اہل مکہ کے علاوہ جو باقی حضرات مسجد حرام میں پہنچیں تو بطور استقبال بیت اللہ شریف کا جو طواف کرتے ہیں اس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ نمبر 6، مکہ کے قیام کے دوران بکثرت طواف کرتے رہنا۔ نمبر 7، عمرہ کے طواف کے دوران یا حج کے طواف کے دوران جب احرام پہنا ہوا ہو تو استباء کرنا۔ استباء کا مطلب یہ ہے کہ طواف شروع کرنے سے پہلے اپنی چادر اس طرح اوڑھنا کہ دایاں کندھا ننگا ہو اور چادر کا دوسرا کنارہ بائیں کندھے کے اوپر ڈالا ہوا ہو جس سے بایاں کندھا چھپ جائے۔ طواف کے 7 چکروں میں استباء کرنا سنت ہے۔ نمبر 8، طواف کے دوران رمل کرنا۔ رمل کا مطلب یہ ہے کہ طواف میں اس طرح اکڑ اکڑ کر پہلوانوں کی طرح چلنا کہ اس کے کندھے حرکت کر رہے ہوں اور چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے چل رہا ہو۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ طواف میں چونکہ 7 چکر ہوتے ہیں، استباء تو 7 چکروں میں مسنون ہے، مگر رمل ان میں سے صرف پہلے 3 چکروں میں مسنون ہیں، باقی 4 چکر اپنی عام نارمل انداز کے مطابق چلتے ہوئے وہ طواف کرے گا۔ نمبر 9، صفا مروہ کی سعی کے دوران جب 2 سبز نشان آ جائیں، آج کل سبز رنگ کی جگہ سبز ٹیوب لائٹس اور روشنی کا انتظام ہے، تو ان نشانات کے درمیان قدرے دوڑ کر چلنا۔ اس کے علاوہ باقی سعی میں اپنی رفتار اور طبی چال کے مطابق چلنا۔ یہ بات یاد رہے کہ صفا اور مروہ کی سعی میں بھی 7 چکر مسنون ہیں، لہذا ہر چکر میں جب بھی سبز نشان آئے تو ایک نشان سے دوسرے نشان تک مردوں کے لیے تیز چلنا
جس طرح کہ آدمی آہستہ رفتار سے دوڑ رہا ہو مسنون ہے۔ نمبر 10، طواف میں ہر چکر پورا ہونے پر حجر اسود کو بوسہ دینا، اگر بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو استلام کرنا مسنون ہے۔ اگر حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع ہو تو بوسہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ چاندی کے خول پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اس طرح بوسہ دے کہ ہونٹ حجر اسود پر رکھے ہوں مگر بوسہ کی آواز پیدا نہ ہو۔ اور استلام کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھیڑ اور رش کی وجہ سے بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو دور سے اپنے دونوں ہاتھوں سے حجر اسود کو چھوئے اور حجر اسود پر ہاتھ رکھ دے اور پھر ہاتھوں کو چوم لے۔ اگر ہاتھ رکھنا بھی مشکل ہو تو بس دور سے حجر اسود کو اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے دے۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، بوسہ دینا اگر ممکن نہ ہو تو اس کا متبادل استلام کی صورت میں موجود ہے، مگر لوگوں کو تکلیف سے بچانا واجب ہے، تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ مگر افسوس طواف میں بکثرت یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے خوب دھکم پیل ہوتی ہے، دوسروں کو ایذا دی جاتی ہے، ایک سنت کی خاطر ناجائز اور حرام کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ ایسے لوگوں پر یہ کہاوت خوب صادق آتی ہے، حفظت شیء وغابت عنک اشیاء، یعنی ایک چیز کا تو خیال کر لیا مگر بے شمار ضروری چیزیں ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ 11ویں سنت یہ ہے کہ منی میں جمرات کو کنکریاں مارنے کے لیے 11ویں اور 12ویں ذی الحج کی راتیں منی میں گزارنا۔ نمبر 12، حج افراد کرنے والے کا قربانی کرنا۔ نمبر 13، منی سے واپسی پر کچھ دیر کے لیے وادی محسب میں ٹھہرنا۔ حج کے دوران ان 13 باتوں کا خیال رکھنا سنت ہے۔ ان میں سے اگر کوئی سنت چھوٹ جائے تو کوئی جزا دم یا صدقہ کی صورت میں تو لازم نہیں ہوتی، البتہ سنت کے چھوڑ دینے کی وجہ سے ثواب میں بہت کمی ہو جاتی ہے۔